السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چادر جو چند گھنٹے قبل سرد اور پرکشش تھی، اب ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ آرتھر نے غصے کے عالم میں اپنی لاتوں سے چادر کو فرش پر پھینک دیا۔ 14ویں کا چاند کھڑکی سے باہر چمک رہا تھا، چاندنی اندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک کرا کے ساتھ کروٹ لی اور تکیے کو جو مسلسل استعمال سے سخت ہو گیا تھا اپنے پہلو میں دبایا، اور وہ اپنی بیوی جینی کے متعلق سوچنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کی آنکھ کھل جانے کی آخر وجہ کیا تھی۔ فضا اتنی گرم تو نہ تھی کہ اس کی آنکھ کھل جاتی۔ پھر اس کے کمرے میں ٹھنڈک پہنچانے والا آلہ لگا ہوا تھا جو ٹھیک کام کر رہا تھا۔ پھر جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ وجہ کیا تھی۔ یہ ایک آواز تھی نیچے کے کمرے میں جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور اس آواز کو غور سے سننے لگا، جو اب دھیمے انداز میں نیچے کے کمرے سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا ممکن ہے کہ یہ جینی ہو جو باورچی خانے میں فریج سے کوئی چیز لینے آئی ہو۔ آواز کافی دبی دبی سی معلوم ہوتی تھی۔ بے شک یہ جینی ہی ہوگی۔ وہ اس لیے احتیاط برت رہی ہوگی کہ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ مجھے اس کی بے وقت بھوک کا علم ہو، اس نے سوچا۔ پھر وہ بستر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے سلیپر پہنے اور دبے پاؤں اس دروازے پر پہنچا جو اس کی بیوی جینی کی خوابگاہ میں کھلتا تھا۔ وہ دونوں کافی عرصے سے علیحدہ علیحدہ سو رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک خاموش نفرت موجود تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ جینی کا فربہ جسم بستر پر پڑا۔ میرے خدا، آرتھر نے دل ہی دل میں کہا، جینی کا جسم کتنا بودا ہو گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ جب جینی اپنے بستر پر موجود ہے تو نیچے کے کمرے میں آخر کون تھا؟ اس نے گاؤن پہنا اور باہر کا دروازہ کھول کر وہ سیڑھیوں پر پہنچا۔ وہاں رک کر اس نے آواز سننے کے لیے کان کھڑے کیے۔ نیچے سے دھیمی اور دبی دبی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے بے خوف ہو کر اترنا شروع کیا۔ ابھی اس نے نصف سیڑھیاں ہی طے کی تھی کہ اسے رات کی ایک گفتگو یاد آئی، چوری کے متعلق۔ کس کے درمیان یہ گفتگو تھی اسے یاد نہیں آیا، لیکن اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس علاقے میں کسی چور کی موجودگی کا ذکر تھا اور کوئی اپنے فلیٹ کے لیے نئے تالوں کی ضرورت کا اظہار کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی چور ہی ہو جو اس وقت نیچے موجود ہو، اس نے سوچا۔ چور کے پاس پستول بھی ہو سکتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ واپس ہونا چاہتا تھا۔ پھر اس کو اپنی بزدلی پر ہنسی آئی۔ ممکن ہے کہ اس آواز کی کوئی اور وجہ ہو۔ ویسے اب آوازیں بند بھی ہو گئی تھی۔ اس نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا اور کمرہ ملاقات کے دروازے پر پہنچا۔ کھڑکیوں سے چاندنی اندر تک آ رہی تھی اور کمرے کا ایک حصہ خاصا روشن تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بلند آواز سے پکارا، یہاں کون ہے؟ تاریک گوشے سے فرش پر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ اس نے زور سے کہا۔ وہیں کھڑے رہو۔ تاریک گوشے سے ایک بھاری آواز ابھری، آگے بڑھے اور تمہارا کام تمام ہوا۔ لہجہ کھردرا تھا اور اس سے ارادے کی پختگی ظاہر ہو رہی تھی۔ آرتھر کو اپنے تمام بدن میں سردی کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں طرف ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ اس نے یہ فرض کر لیا کہ اجنبی کے ایک ہاتھ میں پستول ضرور موجود ہے۔ اندر چلے جاؤ، آواز نے حکم دیا۔ آرتھر کمرے میں آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنی زبان خشک ہونٹوں پر پھیری۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ بیٹھ جاؤ دوست، اجنبی نے کہا۔ کیا؟ بیٹھ جاؤ کرسی پر، بیٹھ جاؤ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلش لائٹ روشن ہوئی اور اجنبی نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ لے جاؤ تم جو لے جانا چاہتے ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، آرتھر نے بے جان لہجے میں کہا۔ مجھے کسی کے آ جانے کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن اب جب کہ تم آ ہی گئے ہو تو مجھے بتا سکتے ہو کہ چاندی کے برتن کہاں ہیں؟ چھوٹی الماری میں، آرتھر نے بے تابی سے کہا۔ جو کچھ چاہتے ہو لے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارا تمام سامان بیمہ شدہ ہے، تم شوق سے سب کچھ لے جا سکتے ہو۔ دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ اجنبی کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ دوست، تمہاری یہ پیشکش بڑی فیضیانہ ہے۔ کیا مناسب نہ ہوگا کہ کمرے میں روشنی کر دی جائے تاکہ اطمینان سے بات چیت ہو سکے؟ بات چیت؟ کیوں؟
کیا ایسا کیا جائے؟ آرتھر نے دل میں کہا اور پھر وہ بلند آواز سے بولا، اچھا۔ فلیش لائٹ بجھ گئی اور ایک ہاتھ نے کمرے کی بتی کھول دی۔ اب آرتھر نے اس چور کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ وہ ٹھگنے قد کا ایک گٹیلا جسم رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی نیلی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ربڑ کے دستانے تھے۔ اس کا چہرہ سرکس کے جوکروں سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فلیش لائٹ اور دوسرے میں پستول تھا۔ کیسی دلچسپ ملاقات ہے، اس نے خوش طبعی سے کہا اور فلیش لائٹ کے ساتھ اپنا پستول بھی میز پر رکھ دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ آرتھر نے کہا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ ٹگنے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بے حد نفع بخش ہوگا اور تمہارے لیے بھی۔ میرے لیے؟ کیوں نہیں؟ تم میری مدد کرو تاکہ میں یہاں سے مالدار ہو کر جاؤں۔ تم اس کے بدلے میں بیمہ کمپنی سے بہت کچھ وصول کر سکتے ہو۔ یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کے ہاں نقب لگائی تھی، وہاں سے مجھے بامشکل $100 ملے تھے، لیکن اس نے $1000 کی چوری کی رپورٹ لکھوائی اور میرے دوست، میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس نے اتنی ہی رقم بیمہ کمپنی سے وصول بھی کر لی، مجھ سے 9 گنا زیادہ۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے نفع بخش سودا ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آرتھر نے بیزاری سے کہا۔ بس جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ تم نہیں سمجھے دوست، میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس طرح کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح تم اس سال انکم ٹیکس سے بھی بچ سکتے ہو۔ برائے کرم، چور کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، جس سے دونوں کا بھلا ہی بھلا ہے۔ مجھے کسی تعاون کی ضرورت نہیں۔ شاید تمہیں ضرورت نہ ہو، لیکن مجھے ہے۔ اس پستہ قد آدمی نے زوردار لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ تم سمجھدار شخص ہو۔ پھر اس نے اپنی مٹھیاں بند کرتے ہوئے کہا، میں صرف چاندی کے چند چمچوں اور پلیٹوں پر اتفاق نہیں کر سکتا۔ یہ زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتے۔ دیکھو، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ آرتھر کا خوف آہستہ آہستہ رخصت ہو گیا۔ وہ چور کی پیشکش سے متاثر تھا۔ چور کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ آرتھر نے سوچا، اس کی پیشکش کتنی دل فریب ہے۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ خوب۔ پھر اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اچھا، تو کیا ہم شرائط پر گفتگو کر سکتے ہیں؟ آرتھر نے کہا۔ کیوں نہیں؟ مگر ممکن ہے کہ تم کو میری شرائط منظور نہ ہو۔ تم ان کو بیان تو کرو۔ میں تجاویز اور شرائط کے معاملے میں بے حد فراغ دل ہوں۔ آرتھر اپنی ٹھوڑی کو تھوڑی دیر مسلتا رہا۔ تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ یہ چاندی کے چمچے اور دوسری چیزیں کچھ زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں 15 سال پہلے میری بیوی کی ماں نے شادی پر بطور تحفہ دی تھی۔ یہ سب کی سب پرانی ہیں۔ گھر پر ہم نقدی بھی نہیں رکھتے۔ مشکل سے $40-50 ہوں گے۔ میری بیوی کے پاس کچھ استعمال کے زیورات ہیں، لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ خوب۔ پھر آرتھر نے سر کو ہلایا۔ میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بینک میں ہے، لہٰذا میں تم کو چیک دے دوں گا۔ نہیں، ٹگنے چور نے کہا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں چیک نہیں لیا کرتا۔ صبر سے کام لو۔ تمہیں ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ میں تم کو کیا پیشکش کرنے والا ہوں۔ اچھا بتاؤ، پیشکش کیا ہے؟ اگر تم مجھ پر ایک احسان کرو تو میں تمہیں بڑی خوشی سے ایک چیک دوں گا جو ہر طرح درست اور صحیح ہوگا۔ بے وقوف نہ بناؤ۔ نہیں، میں سنجیدگی سے یہ پیشکش کر رہا ہوں۔ ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اس چیک کی ادائیگی روکنا ناممکن ہو جائے گا، اور اگر میں ایسا کروں تو خود ہی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ دلچسپ پیشکش ہے۔ آخر مجھے کیا کرنا ہے؟ چور نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ آرتھر صوفے سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت ایک سنگار کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ شاید تمہاری دلچسپی ختم ہو جائے۔ یہ پیشکش چوری سے زیادہ خطرناک کام سے متعلق ہے، آرتھر بولا۔ میں نے اکثر سوچا تھا کہ میں اس کام کے لیے کسی پیشہ ور کی خدمت حاصل کروں۔ میں بھی پیشہ ور اور تجربہ کار ہوں، چور نے فخریہ انداز میں کہا۔ میں 16 سال کی عمر سے نقب لگا رہا ہوں، 4 مرتبہ پکڑا بھی جا چکا ہوں، اور ایک مرتبہ 2 سال کے لیے جیل بھی بھیجا جا چکا ہوں۔ لیکن میرا مطلب پیشہ ور چور سے نہیں تھا، میرا مطلب چوری سے زیادہ دلیری کے کام سے ہے۔ آرتھر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔
میں نے بہت سے کام کیے ہیں، میں نے ڈاکہ بھی ڈالا ہے، تم میرے متعلق اطمینان تم نہیں سمجھے۔ آرتھر نے اپنی ٹوری کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں کسی ایسے شخص کے متعلق سوچا کرتا تھا جو ایک پستول رکھتا ہو اور اس کا استعمال بھی جانتا ہو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس ڈگنے چور نے کہا، اب میں سمجھا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو قتل کروانا چاہتے ہو۔ بہرحال مجھے یہ کام پسند نہیں۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں سکڑ گئی، پھر اس نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ بلا شبہ، آرتھر کی آواز جذبات سے ہاری تھی۔ نہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مردوں کی پٹائی کی ہے، لیکن کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میری زندگی میں یہ پہلی پیشکش ہے کہ آج مجھے کسی کو قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سننے کے بعد اس پیشکش میں تمہاری دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ آرتھر مطمئن انداز میں بول رہا تھا، میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ میں انکار کر رہا ہوں۔ نہیں، میں تمہاری پیشکش معلوم کرنے کا منتظر ہوں، سمجھے؟ یہ کام بغیر سوچے سمجھے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے، آرتھر نے اطمینان کے لہجے میں کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم اندر کیسے آئے؟ کھڑکی کے ذریعے۔ کیا وہ کھلی ہوئی تھی؟ نہیں، میں نے شیشہ کاٹا اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر کنڈی کھول دی۔ تو یہ ایک تجربہ کار اور پیشہ ور چور کا کام معلوم ہوگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب پولیس تفتیش کرنے آئے گی تو کیا وہ مطمئن ہو جائے گی کہ ایک مشتاق اور پیشہ ور ہاتھ نے یہ شیشہ کاٹا ہے؟ آرتھر نے بڑے عجیب انداز میں سوال کر ڈالا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے۔ چور کو اپنے فن پر اعتماد تھا۔ خوب، میں نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نظریہ پولیس قائم کرنے کے متعلق سوچے۔ اب اس کا کام بالکل آسان ہے۔ غور سے سنو، میری بیوی کی خوابگاہ اوپر ہے، سیڑھیاں ختم ہوتے ہی بائیں ہاتھ کا پہلا کمرہ، وہ گہری نیند سونے کی عادی ہے۔ یہ بے حد سہل کام ہے۔ تم اس کی خوابگاہ میں پہنچو، اس کو پستول کی زد میں لاؤ اور اجنبی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، گولی چلانا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے پستول کی طرف دیکھا۔ یہ پستول بھرا ہوا نہیں ہے، میں اس کو صرف ڈرانے کے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میں معمولی چوری کے لیے کسی کی جان لینا پسند نہیں کرتا۔ کوئی مذائقہ نہیں، تم اس کام کو دوسرے طریقوں سے بھی انجام دے سکتے ہو۔ مثلاً تم اس کا گلا گھونٹ سکتے ہو۔ وہ بطخ کے پروں کا ایک بہت بڑا تکیہ استعمال کرتی ہے، کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ آرتھر نے چور سے پوچھا۔ ہاں، چور نے اس بات میں سر کو جنبش دی، تکیہ ٹھیک ہے۔ اس سے چیخنے اور کرانے کی آوازیں بھی دب جائیں گی۔ ٹھیک ہے، واپسی میں تم مجھے باندھ دینا، بلکہ میرے سر پر ایک ضرب بھی لگا دینا، لیکن زیادہ شدید نہیں۔ پھر تم چاندی کے برتن اور دوسری چیزیں بھی لے جانا، یہ مناسب رہے گا۔ آرتھر نے اپنے منصوبے کی وضاحت کی۔ چور نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کولوں پر تھے اور اس کے انداز سے بڑا اطمینان جھلک رہا تھا۔ چلو یہ تو طے ہو گیا، لیکن یہ کام میرے مستقبل پر بے حد اثر انداز ہوگا۔ چور ٹہلتے ٹہلتے اچانک بڑبڑایا، میں اس علاقے میں دوبارہ اپنے کام کے لیے نہیں آ سکوں گا۔ تم میرا مطلب سمجھے؟ یہ میرے لیے سود مند علاقہ ہے۔ ایک معقول رقم تمہارے مستقبل کے نقصان کی تلافی کر دے گی۔ پھر تم کسی دوسرے علاقے کا بھی انتخاب کر سکتے ہو۔ اس کام کے معاوضے کے لیے تمہاری پیشکش کیا ہے؟ $1000 کے متعلق کیا خیال ہے؟ آرتھر نے چور کی قیمت لگائی۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ ایسے خطرناک کام کے لیے $1000؟ تم اپنی بیوی کی موت سے کتنا فائدہ حاصل کرو گے؟ ایک پائی بھی نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آرتھر نے پرجوش انداز میں کہا۔ 1000؟ نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنی رقم تو میں ایک ماہ میں چوری کے ذریعے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو پھر 2000 صحیح ہے۔ یہ بھی تو سوچو کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ 5000 سے کسی طرح کم نہیں۔ چور نے فیصلہ کن انداز میں اپنی قیمت ظاہر کر دی تھی۔ 5000؟ یہ بات تم سنجیدگی سے نہیں کہہ سکتے۔ آرتھر سودے بازی کر رہا تھا۔ بے شک میں سنجیدہ ہوں۔ دیکھو دوست، مجھے زندگی گزارنی ہے۔ آج کل گرانی کا جو حال ہے وہ تم سے پوشیدہ نہیں۔ پھر مجھے بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ چور نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ تم ٹیکس دیتے ہو؟ ہاں، فیڈرل بیورو والے مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں۔ چور کا لہجہ سرد تھا۔ 3500 یہ میری آخری پیشکش ہے۔ آرتھر کی گفتگو کا انداز بتا رہا تھا
کہ اب وہ $1 کا بھی اضافہ نہیں کرے گا۔ چور نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بے دلی سے کہا، چلو منظور ہے، $200 مجھے اس سامان کی فروخت سے بھی مل جائیں گے۔ اور ہاں، بینک میں تمہارا مشترکہ اکاؤنٹ تو نہیں ہے؟ قطعی نہیں، میری بیوی اپنا حساب الگ رکھتی ہے۔ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کروں تو تم مجھے آسانی سے پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، پستہ قد چور نے کہا۔ پھر وہ اس کھڑکی کے پاس رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی اٹھا کر میز پر لایا۔ فلش لائٹ اس نے تھیلی میں رکھی اور پستول پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ تم یہ کام کرو گے؟ آرتھر نے اپنا سانس روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تمہاری پیشکش منظور کرتا ہوں۔ پھر تھیلی اٹھا کر اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، زینا اس کے باہر سے۔ ہاں، آرتھر نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ سیدھے اوپر چلے جاؤ، بائیں ہاتھ کا پہلا کمرہ ہے۔ وہ چور کے پیچھے زینے تک گیا۔ چور نے اپنی جیکٹ کے اندر کی جیب میں تھیلی ٹھونسی اور خاموشی کے ساتھ قالین پوش سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ آرتھر اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک وہ اجنبی چور جینی کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کمرہ ملاقات میں واپس آ گیا۔ سگار کی طلب اسے بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں رکھے ہوئے باکس میں سے ایک سنگار نکالا اور اس کو سلگایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے کان جینی کے کمرے کی طرف لگے ہوئے تھے اور وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا سگار 1 انچ کے قریب جل چکا تھا۔ اب اسے ایک نامعلوم سی بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سگار کی راکھ جھاڑی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ درختوں کے گنج میں سے اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ جینی کا فربا جسم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے سر کو ایک جھٹکا دیا، وہ شکل غائب ہو گئی اور اپنے خیالات کی پریشانی پر مسکرایا، اور اس نے سگار کا طویل کش لیا۔ سنگار ½ انچ مزید جل گیا اور اس کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوال کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور دبے پاؤں زینے پر چڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کہیں منصوبہ ناکام تو نہیں ہو گیا۔ وہ دروازے پر رکا اور اس نے اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی تھی۔ دروازہ کھلا اور چور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر کمرے میں رات کا بلب روشن تھا، جس کی وجہ سے زیادہ روشنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے بستر پر پیٹ کے بل لیٹی ہوئی جینی کو دیکھ لیا۔ اس کا چہرہ ایک طرف مڑا ہوا تھا، اس کا ایک ہاتھ پلنگ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ دروازے میں اس کے مقابل وہ ٹکنا چور کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سفید تکیہ تھا۔ کیا ہوا؟ آرتھر نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، چور نے کہا، اندر آ جاؤ۔ آرتھر اندر آ گیا اور دبے قدموں چلتا ہوا پلنگ تک پہنچا۔ اس نے اپنی بیوی کے بے حس و حرکت جسم پر نگاہیں گاڑ دی۔ پھر وہ کچھ جھکا اور اس نے آہستہ سے اپنی بیوی کو پکارا، جینی۔ اچانک کسی نے اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگائی۔ وہ نیچے گرنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ گہرے پانی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ فرش تک پہنچتے پہنچتے وہ بے جان تھا۔ پلنگ پر لیٹی ہوئی عورت اٹھ بیٹھی۔ کیا ختم ہو گیا؟ اس نے تقریباً ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں میڈم۔ ٹگنے چور نے پیتل کا گلدان نیچے پھینکتے ہوئے کہا، آپ کی پیشکش کے مطابق کام انجام پا گیا۔ جینی بستر سے اٹھ کر اپنی میز تک پہنچی۔ اس کے جسم میں خفیف سا لرزہ تھا۔ اس نے دراز کھولی اور اس میں سے اپنی چیک بک نکال کر $5000 کا سیلف چیک لکھا اور اس پر دستخط کر دیے۔